آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 26 پارے حامیم سے ہوا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس سورت کے آغاز میں اور سورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا کا نظام ایک وقت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا کی مدت بھی مقرر ہے۔ جس طرح انسانوں کی زندگیاں محدود ہیں، مقرر ہیں، انسانوں کی زندگیاں 60 70 80 سالوں میں مکمل ہوتی ہیں، دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہی کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ الا بالحق واجل مسمى، جب وہ مدت پوری ہوگی اور قیامت قائم ہو جائے گی، یہ دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہم دنیا میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، انسان اگر صرف یہ تصور کرے کہ یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں، نہ ہی ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، تو اس تصور سے انسان دنیا کی حوث سے اور حرص سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بت پرستوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے تمہیں کبھی کوئی چیز دی ہے، کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی تمہارا کام کیا ہے، تمہارے کوئی کام آئے ہیں؟ تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو اور ان کو پکارتے ہو جو تمہارے کبھی کسی کام کو پورا نہ کر سکے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان مشرکین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا سننا ان کو برا لگتا ہے، یہ مشرکین کی حالت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اہل ایمان کی حالت بھی کچھ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بوجھ، سننا بوجھ، اور اس کے علاوہ دیگر میوزیکل چیزوں کا سننا آسان ہوتا جاتا ہے۔ ایک نوجوان ہو، وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، کان میں ہینڈ فری لگاتا ہے، سارے راستے گانے سنتے ہوئے جاتا ہے، اور جبکہ وہ ایمان والا بھی ہے، اور اگر اسی سے کہہ دیا جائے کہ تلاوت لگا کر سنتے ہوئے چلے جاؤ تو اس کو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حالت کافروں کی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو جادوگری کا کلام ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دو مختلف کردار، دو مختلف بیٹوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک وہ بیٹا جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو نعمتیں مجھے اور میرے والدین کو آپ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، انعمت علی وعلی والدی، اور ہم سے آپ راضی ہو جائیے۔ یہ نیک بیٹا جس کا کردار اچھا ہو اور جس کی تربیت پر محنت ہو، تو یہ بیٹا اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اگر اس کی تربیت دینی ہو۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ وہ نافرمان بیٹے کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو اپنے والدین کے لیے مصیبت بنتا ہے اور ان کو دعوت حق اور صحیح بات سمجھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر والدین اس کو صحیح بات بولیں تو وہ انکار کرتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، تو والدین اگر اس کو کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو والدین سے کہتا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دنیا اصل ہے، آپ مجھے سمجھائیں نا، میں بہت سمجھدار ہوں۔ تو یہ وہ بیٹا ہے جو والدین کا نافرمان اور والدین کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے کرداروں کو تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک کا کردار تربیت سے اچھا ہو گیا اور ایک کا کردار تربیت نہ ہونے کی وجہ سے والدین کے لیے اذیت کا سبب بنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تو راستے میں ایک جگہ ہے وادی نخلا، رات کے وقت آپ وہاں قیام فرمایا آپ نے رات کو، اور رات کے کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کا معمول تھا آپ رات کو ضرور تہجد پڑھا کرتے، کہیں بھی ہوتے، اس میں آپ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی تلاوت سن کر جنات کی جماعت، جنات وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو وہ رک گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ وہ آخری نبی جن کے آنے کا انتظار تھا یہی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جنات گئے اور اپنے بڑے جنات کو جا کر خبر دی جو جنوں کا سردار تھا، اور ایک بڑی جنات کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وقت لیا، آپ سے ملاقات کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ جماعت یہ چھوٹی جماعت کی برکت سے آئی تھی، اور جنات بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں دو طرح کے لوگوں کا، دو طرح کے گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایک حق کے ماننے والے اور حق کے پیروکار، اور دوسرے شیطان کے پیروکار، باطل کے ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو گروہوں کو ہمیشہ سے بنایا، شروع سے بنایا ہے۔ دنیا جب سے قائم ہے تو یہ دو جماعتیں ہمیشہ سے ٹکراؤ پر رہی ہیں۔ ایک وہ جماعت رہی جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تو وہ حق کے ماننے والے ہوتے اور حق کے پیروکار ہوتے، انبیاء علیہ السلام کے مددگار ہوتے، اور ایک وہ جماعت جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی منکر ہوتی، شیطان کے پیروکار ہوتے اور انبیاء علیہ السلام کے مخالف بنتے۔ اب جب یہ دو جماعتیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ حق والے حق کو پھیلانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، باطل والے اس کو روکتے ہیں، تو آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم حق کے لیے لڑتے رہو، مقابلہ کرو، پیچھے مت ہٹو۔ حق کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین اسلام کو عام کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی بات کو بلند کرنے کے لیے باطل سے یعنی کفر والوں سے لڑتے رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جمائیں گے۔ اس امت کی سعادت ہے، اس امت کے سعادت مند لوگ ہیں جو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے لیے جو ساری دنیا کا نظام، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ جو اللہ ساری دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ ہر گھر میں دین کا پیغام پہنچاتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے بندوں کے ذمے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ خوش نصیب جو اللہ کے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور کوئی رکاوٹیں آئیں تو رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی زندگی کا طرز بیان کیا ہے کہ ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، کھانا، دنیا کے مزے لوٹنا اور شہوتوں کا پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یأکلون کما تأکل الانعام، یہ تو جانوروں جیسی زندگی ہے، یہ تو جانوروں جیسی زندگی ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کھاؤ پیو کماؤ اور مزے کرو اور اپنے شہوتوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو جانور ہیں، لیکن اہل ایمان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اسی کے انعام، اور اسی اللہ کو راضی کرنے کے انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جنت کی زندگی اور جنت کے مزے عطا فرمائیں گے۔ تو مسلمان دنیا کی زندگی کے مزے لوٹنے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے آخرت کے مزے لوٹنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے تھے تو دو طرح کے طبقے کے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ تو سچے مومن تھے، سچے ایمان والے تھے جو کہ صحابہ کہلائے، اور کچھ منافقین بھی آیا کرتے تھے جو اپنے سے ظاہری طور پر ایمان کا کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے لیکن دل کفر سے بھرا ہوا ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتی، آپ کی گفتگو، آپ کے ارشادات ختم ہوتے، آپ رکتے تو ایک دوسرے سے کیا باتیں کرتے کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ منافقین کہتے کہ ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمانے طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور اسی مجلس میں کچھ وہ لوگ ہوتے تھے جو مجلس کے اختتام پر کہتے تھے والذین اہتدوا زادہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ہمیں ہدایت مل گئی، آخرت کا ذوق بڑھ گیا۔ تو یہ مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ جس طلب سچی طلب ہو، جیسے کہ صحابہ میں طلب تھی، سچی طلب والے جب مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں، دینی باتیں سنا کرتے ہیں تو دلوں پر اثر ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے، جنت کا شوق بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ بے طلبے ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، زبردستی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں پر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں سستی نہ کیا کرو۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت اور عبادت میں چستی سے کام لیا کرو. سستی کیوں کرتے ہو؟ کمزور کیوں پڑتے ہو؟ سستی نہ کرو، ہمت سے کام لو. اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں تم اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، مال سنبھال کے رکھو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق دیں گے اور وہ اللہ دین کی خدمت کے لیے دوسرے کو کھڑا کر دیں گے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اللہ کے محتاج ہو. یہ تو نصیب کی بات ہے. یہ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی صلاحیتیں اور جن کا مال اللہ کے دین کی اشاعت میں لگا کرتا ہے. یہ تو خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہوا کرتی ہے. نہیں تو مال والے تو بہت ہوتے ہیں، مالدار تو بہت ہوتے ہیں، مال بھی بہت ہوا کرتا ہے، لیکن دنیا میں، ہسپتالوں میں، دنیا بنانے میں، گھروں کے بنانے میں ان کا مال خرچ ہوا کرتا ہے. اور کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کا مال اللہ کے دین کی اشاعتوں میں، مساجد میں، قرآن کی اشاعتوں میں استعمال ہوا کرتا ہے. سورہ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا تذکرہ فرمایا ہے، صلح حدیبیہ کا تذکرہ فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کو سنایا تو صحابہ بہت خوش ہوئے. اور مدینہ مکہ جانا تو سبھی جاتے تھے، لیکن بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے مشرکین آپ کو اجازت نہیں دیتے تھے. ایک جنگ کا خطرہ تھا، دشمنیاں تھیں، ایمان اور کفر کا بیچ میں رکاوٹیں تھیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ چلیں اللہ کے رسول، آپ کا خواب تو اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کرنے کا ارادہ فرمایا. جب آپ اپنی جماعت کو لے کر روانہ ہوئے اور مشرکین مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت صحابہ کے ساتھ بیت اللہ آ رہے ہیں تو انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو کسی بھی طرح مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے. روکنے والے کون ہیں؟ مشرکین. ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ بے دین لوگ بسا اوقات مسجدوں پر قابض ہو جایا کرتے ہیں اور دین اور اہل علم اور اہل دین کو مسجدوں میں داخل ہونے سے روکا کرتے ہیں. یہ بھی دنیا میں ہوا کرتا ہے، جیسے بیت اللہ میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا. اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ رک گئے اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا مکہ کے اندر، جبکہ مکہ سے بہت تھوڑے سے فاصلے پر تھے، کہ بھائی ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے یہ خبر پہنچی کہ آپ نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، نمائندہ بنا کر، اور مکہ کے لوگوں نے اس نمائندے کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ خبر پہنچی آپ نے فوراً سارے صحابہ سے بیعت کی. اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. آپ نے فرمایا کہ ہم عثمان کی شہادت اور قتل کا بدلہ لیں گے. سارے صحابہ نے آپ سے اس پر بیعت کری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جب آپ بیعت کر رہے تھے سارے صحابہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اللہ کا بھی ہاتھ اوپر سے تھا. اللہ کا بھی ہاتھ یعنی اللہ کی مدد بھی. اللہ کو یہ چیز پسند آئی کہ کسی مسلمان کی جان اور اس پر ناحق ظلم ہو، اس کو قتل کیا جا رہا ہو تو سارے مسلمان اس کی مدد اور تعاون اور اس کے بدلے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ کو یہ چیز پسند ہے. یہ غیرت ایمانی ہے. یہ ایمانی غیرت نہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ساری دنیا کے مسلمان اپنے کاروبار میں، اپنی دنیا داری میں، اپنے کھانے پینے میں مگن ہو، فکر بھی نہ ہو، جیسے کہ آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں تو صرف ایک مسلمان یعنی ایک صحابی کی جان کی خبر آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے جہاد پر بیعت کی کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے. اور فلسطین میں تو بے شمار مسلمانوں کو، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ساری دنیا کے مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، سارے صحابہ کی تعریف کری. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بیعت بہت پسند آئی. بہرحال بعد میں اطلاع آئی کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ شہید کرنے سے وہ محفوظ رہے.
مشرکین سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں یہ بات طے ہوئی، مشرکین اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اس سال تو ہم بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آئندہ سال آئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرہ کیا اور مذاکرے کے بعد یہ طے ہو گئی، تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن کے لیے، صرف 3 دن کے لیے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور آپ اگلے سال آئے اپنے صحابہ کے ساتھ اور 3 دن آپ بیت اللہ میں رہے، اور آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد عمرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر نماز کے اثرات ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کے مقابلے میں سخت ہیں، یعنی کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بطور تعریف کے بیان فرما رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کافروں کے آگے تو ہم جھکتے ہیں، دبتے ہیں اور عزت سے ملتے ہیں، اور آپس کے مسلمانوں کے تعلقات ایسے خراب ہیں کہ ایک دوسرے سے غصے سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہوں، کافروں کے لیے سخت ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں معہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت محبت سے رہا کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں معاشرتی زندگی اور آداب بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب رکھا کرتے تھے، لیکن اس آیت کے بعد تو بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنا ہی چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، بالکل بات کرنا چھوڑ دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بات کرنے سے منع نہیں ہے، بلکہ اونچی آواز سے بات کرنے سے منع ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلا ادب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان نہیں کیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ سنی سنائی باتیں صرف افواہیں آگے پھیلا دینے سے بہت جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے یا کسی میں بھی آگے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ یہ ہدایات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آداب بیان فرما رہے ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، جو اس کا نام ہے اسی کے نام سے پکارو، کسی کا عیب تلاش مت کرو کہ عیب تلاش کرو پھر لوگوں کو بتاؤ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کے عیب اگر تلاش کرو گے اور اس کو بیان کرو گے تو سن لو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، تم گھر کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوگے، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا کریں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو کوئی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے ہی ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جیسے غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھا رہا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رنگ و نسل اور قومیت اور زبان کی بنیاد بنا کر فخر مت کیا کرو۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ تقوی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں نسل کا ہوں یا میں فلاں خاندان کا ہوں، اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ اپنی عزت اور بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں عزت اور بڑائی کا معیار اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی ہے۔ تقوی والا اللہ کے ہاں عزت والا ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، اگر وہ تقوی والا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے لیے آیتوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہر عمل سے، ہر بول سے اچھی طرح واقف ہے۔ جو بھی وہ کہتا ہے، سوچتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پوری خبر ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے والی، جنت سے قریب کرنے والی خوبیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اواب، کہ جنتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہے جو تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رونے والا۔ ھذا ما توعدون لکل اواب، تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رونے والا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور پھر روتا ہے۔ دوسری صفت جنتیوں کی یہ بیان فرمائی حفیظ، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں تاکہ توبہ اور استغفار کریں، گناہ کر کے بھول نہیں جانا بلکہ گناہ کر کے اس پر توبہ اور استغفار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دن کے شروع میں یعنی صبح اشراق اور چاش کی نیت سے 4 رکعت نفل پڑھ لے وہ بھی اواب ہے، حفیظ ہے، یعنی جنتیوں میں سے ہے۔ پھر اگلی خوبی اللہ تعالیٰ نے فرمائی من خشی الرحمن، جنتیوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور چوتھی خوبی منیب، تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید نیک لوگوں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں زیادہ اٹھتے ہیں، یعنی راتوں کو تہجد میں اپنی رات میں گزارا کرتے ہیں۔ زیادہ سونا، مستقل سونا یہ تو اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ راتوں کو تہجد پڑھنا۔ اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب صبح سحر کا وقت ہوتا ہے اس وقت استغفار کرتے ہیں، دعائیں کیا کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں